سردار صاحب کچھ سوال ڈائریکٹلی آپ کے پورٹ فولیو کے حوالے سے، سرمایہ کاری اور تجارت، ایگرو بیسڈ اکانومی کی بات ہو رہی ہے. جو کسان ہے پاکستان کا، پنجاب کا خاص طور پہ، اگر بینک کی سپورٹ نہ ہو، فائنینسز اویلیبل نہ ہو، تو نہ آدمی ٹائم پہ پیسٹیسائڈ صحیح یوز کر سکتا ہے، نہ کھاد ڈال سکتا ہے، نہ ہی اس کو اچھا سیڈ مل سکتا ہے. تو بنگلہ دیش کا ماڈل ہمارے سامنے ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو لون دیے، ایگرو بیسڈ جو اکانومی تھی اس کو بوسٹ دیا. امریکہ نے بھی کلنٹن کے دور میں جب ٹرن اراؤنڈ کیا تو وہ چھوٹے بزنسز کو جو حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو پنجاب میں جو سرمایہ، یہ جو ہمارے کاشتکار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے لیے کوئی بینکس کا قرضوں کا ون ونڈو آپریشن کر کے کوئی اس حوالے سے کوئی بڑا قدم پنجاب کی گورنمنٹ؟ دیکھیے، ایک تو میں آپ کے اس سوال کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں لیکن انڈائریکٹ ریلیونٹ ہے کہ ابھی جسٹ کوئی 1-1.5 ماہ پہلے چیف منسٹر صاحب نے پنجاب میں کوئی 30 بلین کے لون، جو بالکل سمال انڈسٹری ہے، جو گھر میں 2 آدمی کام کر رہے ہیں، 4 اس نے امپلائی کیے ہوئے ہیں، یا اپنے بچوں کو، بھائیوں کو ساتھ لگائے، اس لون کی جو لمٹ ہے 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک ایک انڈیویجول جو ہے وہ لون لے سکتا ہے، اور وداؤٹ اینی کولیٹرل. اور اس کی بنیادی جو لمٹ ہے، اس پوسٹ کرونا جو آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو مختلف سپورٹس فنڈ دیے، تو یہ بھی آپ اس کو سپورٹ فنڈ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ جی عام آدمی کو ریلیف کیسے دیا جائے. مقصد یہ ہے کہ کوئی بے روزگاری نہ ہو اور وہ آگے بڑھے اور 2-4 لوگوں کے لیے جاب کریٹ کرے. تو 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک وہ لون لے سکتا ہے گورنمنٹ سے بغیر کولیٹرل کے. اب آتے ہیں جو ایگریکلچر میں ہمارے جو چھوٹے فارمرز ہیں. اگرچہ ہمارا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ جو بینک ہے، اس کے تھرو ان کو پیسے ملتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری جو ایگریکلچر منسٹری ہے اس کا ایک سپورٹ فنڈ بھی ہے جو فرٹیلائزرز کی صورت میں، لیکن میں نے لاسٹ ٹائم اس کا ایک آڈٹ بھی کروایا تھا، جس میں ہم مختلف، شاید جس کو ہم ریویو کریں گے کہ جو مختلف فرٹیلائزر کے بیگز ہیں یا مختلف جو ہمارے ٹوکن ہوتے ہیں، اس کے تھرو اس آدمی کو جو سپورٹ ملتی ہے جب وہ اس کو یوز کرنے جاتا، اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ جو میں نے ذاتی طور پہ آڈٹ کروایا تو فارمرز کے کچھ اپنے تحفظات موجود تھے. ہمارا جو چھوٹا فارمر ہے جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ بڑے بری طرح سفر کرتا ہے. تو یہ جو ہم نے انڈسٹری کے لیے، بالکل سمال انڈسٹری کے لیے کیا، آپ کی بڑی بجا تجویز ہے. اس کو سپورٹ فنڈ کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو ہم ریویو کریں گے بیٹھ کے انشاءاللہ پنجاب میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ایکچوئل آپ کا محنت والا ہے وہ وہی آدمی ہے جو چھوٹا فارمر ہے. اسی کی محنت کی کڑیاں ہیں پھر جو بڑے فارمر تک جاتی ہیں، اور وہ ساری آپ کے لیے ایک مین GDP کا وہ بنتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو ریویو کریں گے اور اس کے حوالے سے ہم جو پاسبل کر سکیں گے. آپ نے ہمارا یہ دیکھا ہے چیف منسٹر صاحب کا بھی، جو آپ نے جس طرح خود کہا کہ وہ خود بھی ایک ذمہ دار ہیں، ایک عام ذمہ دار کی مشکلات سے وہ بھی آگاہ ہیں اور میں بھی آگاہ ہوں. نہیں، میں ان سے ایک میٹنگ میں تھا جس میں فخر امام صاحب بھی تھے، سلمان شاہ صاحب بھی تھے، نصر اللہ درشک صاحب بھی تھے، اور وہاں پر جو گفتگو تھی وہ ساری اسی پہ تھی. بڑی ایک طویل نشست تھی وہ، اور یہ وہ سارے لوگ ہیں جو خود فارمرز ہیں اور اس کی مشکلات سے آگاہ بھی ہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پنجاب کے اندر اسپیشلی جو چھوٹا فارمر ہے ہمارا، ہم اس کے لیے جو بھی ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ کریں گے. جو آپ نے ون ونڈو آپریشن کا دیکھیں، ہماری یہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم جہاں پہ ممکن ہے، لوگوں کو دھکے یا ان کو جسٹ پھیرے لگوانا مقصد نہیں ہے، اس کو ریلیف دینا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ون ونڈو کے تحت بلکہ ان کے ڈور سٹیپ تک جا کے ان کو چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جائے. اچھا، جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے پنجاب میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اسمال انڈسٹریل زونز بھی بن رہے ہیں اور سی پیک کے روٹ کے ساتھ ساتھ وہ بنیں گے، کیا وہاں پر کس چیز کو زیادہ آپ پرموٹ کریں گے؟ کیونکہ جو میری بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر ایگرو بیسڈ ہم نے پروڈکٹس جو ہیں ان کو اگر کرنا ہے، یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سٹوریجز ہیں، کولڈ سٹوریجز خاص طور پر، جہاں پر ہم ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے، اور وہ ایک اس کی ایک بڑی کاسٹ ہے اس کو بنانے کے لیے. تو کیا آپ کی پریورٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناٹ اونلی صرف یہ ایگری بیس ہمیں فوڈ پروسیسنگ کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن جو کولڈ سٹوریج کا بزنس ہے نا، اس کو ہمارے عام بزنس مین کے لیے بڑی اٹریکشنز ہیں. دیکھیے، یہ آپ کی ایسی پرماننٹ انکم ہے کہ اس کے اندر اگر ان نیسیسری رینز ہو جاتی ہیں، ان وانٹیڈ رینز ہو گئی، کوئی اور کلائمیٹ چینج آ گیا، تو آپ کی انکم میں کوئی فرق نہیں پڑنا. تو میں اس کو ساؤتھ اور سینٹر میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ نارتھ میں پھر ہمارے پاس یہاں سٹوریجز کا کافی ارینجمنٹ موجود ہے، چونکہ یہاں سے بھی بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس سینٹر پنجاب اور ساؤتھ میں ہمارے پاس
کولڈ اسٹوریج کا بہت اس وقت ویکیوم اور پوٹینشیل موجود ہے، اور میں چیمبرز کے ساتھ، ٹریڈ یونینز کے ساتھ، اور جہاں پہ بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ میں ان کو کہتا ہوں کہ کولڈ اسٹوریج کے بزنس کی طرف آپ آئیں، اور یہ ایسی انکم ہے کہ یہ آپ کی پکی پرماننٹ کلیئر انکم ہے جس کے اوپر کسی چیز کا افیکٹ نہیں ہونا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ ابھی اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور کولڈ اسٹوریج جیسے ابھی ریسنٹ میں ساؤتھ کا وزٹ کر کے آیا ہوں، تو بہت سارے لوگوں نے کہا جی ہمیں آپ نے اس طرف توجہ مبذول کرائی ہے تو ہم اس بزنس کو اب اڈاپٹ کریں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انشاءاللہ کولڈ اسٹوریج کا بزنس یہاں اچھا ہوگا، اچھا ہو جائے۔ اچھا چلیں، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو یہ ضرورت ہے ایکسپورٹ سے اگر وہ نہیں ہوگا یہ تو وہ تو ایکسپورٹ اسی کی وجہ سے ہم بہت ساری فصلوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، ٹماٹو جب آپ کا سمر سیزن میں آتا ہے تو پرائس کیا ہوتی ہے، جب آپ آف سیزن میں جاتے ہیں تو لوگ واویلا کرتے ہیں کہ 300 کا ہو گیا 400۔ یہ کولڈ اسٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے ہم سفر کرتے ہیں۔ اب ذرا تو آپ بلا شبہ آپ کوئی روایتی پولیٹیشین نہیں ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں آپ بھی۔ ایک ایشو جو اس وقت حکومت کو ہے درپیش پی ڈی ایم کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج، آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو فوج کے سربراہ ہیں، مختلف بیانات، تقاریر، جلسے، کیا فیل ہے گورنمنٹ کیسے اس کو ہینڈل کرے گی؟ بہت سارے لوگوں سے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہاتھ ہولہ رکھا ہوا ہے، اور اگر اس کو نہ روکا گیا سلسلے کو تو یہ جو ابھی گالی گلوچ تک یا نازیبا الفاظ تک ہے یہ بات، یہ ایکسپینڈ کرے گی، مزید آگے جائے گی۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ وارفیئر ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے، لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ تو آپ جہاں پر لوگوں کو ویسے ریلیف دینا، ان کے روزگار کا بندوبست کرنا، تو جو ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں ان کا تحفظ بھی ہر حکومت کا کام ہے۔ اس حوالے سے کیا سوچ ہے آپ کی؟ دیکھیے سمیع ابراہیم صاحب، آپ ایز اے پاکستانی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، ہر پاکستانی اس کے اوپر اس کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ جو ادارے آپ کے ملک اور قوم کی بقا کے ضامن ہیں، ان کو ایسے الفاظ کسنا، ایسے الفاظوں سے یاد کرنا یا ایسے جلسوں میں ان کے اس طرح مخاطب کرنا، یہ تو کسی صورت کسی پاکستانی کو قابل قبول نہ ہے، نہ قابل برداشت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، جب ان کو وہ اپنا بیان اگر ان کو یاد کرایا، جب وہ آپ کو یہ دوائی دے رہے تھے کہ طالبان اور ایکسٹریمسٹ جو ہے اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں پہ آ گئے، تو یہ آپ کے ملک اور قوم کے ادارے اور یہ آپ کی مسلح افواج تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں، ابھی ہم بریک کے دوران جو دیکھ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ کون سا دن گزرتا ہے کہ آپ کے جوان، آپ کے آفیسرز شہید نہیں ہو رہے، اور اس دہشت گردی کی اس جنگ کے پیچھے جو آپ کی فوج نے قربانیاں دی ہیں، وہ دنیا کی کسی فوج کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کی فوج اپنی ایسی قربانیاں دکھا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی موازنہ کر سکتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے جس طرح ان کو مخاطب کیا گیا، یہ آپ اپنے اینیمی ہندوستان سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، نہ کبھی وہ جرأت کر سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، اور عام پاکستانی نے ان کے اس بات کو، اس بیانیے کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی مذمت کی، اور لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور اس کا آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ گورنمنٹ سٹیپ لے یا نہ لے، گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ آپشنز موجود ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ ایکشن لے سکتی ہے، سٹیپس لے سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو بھی شعور رکھنے والا پاکستانی ہے، اس نے اس کو نہ صرف رد کیا ہے بلکہ ان کی مذمت کی ہے، اور وہ ان سے کنارہ کش ہو رہا ہے۔ اور آپ کو فردر آنے والے دنوں میں سپلٹس بھی نظر آئیں گے، گروپس بھی نظر آئیں گے، چونکہ لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو ان سے اب ایسوسیٹ کر کے تو کوئی اپنے آپ کو باعزت نہیں سمجھتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔